من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الكونين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال سيد الشهداء قال تقريب من پانچویں مرحلے میں داخل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اس کا نام احترام قرار دیا گیا ہے، جس کے ذیل میں جزئی طور پر گفتگو جاری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی اے مومنوں تقوی الہی اختیار کرو، جو تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ اور ضرور مرنا مت مگر مسلمان مرنا۔ اس سلسلے میں گفتگو یہ ہوئی کہ انسان بغیر عمل کیے ہوئے تقوی الہی اختیار نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی بغیر عمل کے تقوی الہی اختیار نہیں کر سکتا۔ عمل کے اقسام میں نے بتائے تھے کہ عمل جو ہے وہ 5 طرح کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پر بیان کیا کہ نہیں بیان کیا، بیان تھا۔ عمل 5 طرح کے ہوتے ہیں، بیان کیا ہم نے۔ عمل 5 طرح کا ہے۔ اب ان 5 طرح کے احکام میں انہیں کیٹیگریز بیان کی تھی۔ کیٹیگریز 5 طرح کی بیان کی تھی، عمل کے سلسلے میں کیٹیگریز 5 طرح کی بیان کی تھی۔ بہرحال عمل 5 طرح کا یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مندوب ہے یا مباح ہے۔ یہ 5 طرح کے احکام ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ کہاں جاتی ہیں، وہ 5 کیٹیگریز جو کی تھی اس میں جا کر کے فٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا عمل کہاں جا کر کے فٹ ہو رہا ہے۔
اس میں سے ایک عمل جو ہے وہ ہماری عزاداری تھی، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ عزاداری بما ہوا، عزاداری خود ایک اچھا عمل ہے، اسے اچھا بنانا ہمارا کام ہے اور خراب بھی بنانا ہمارا ہی کام۔ ہم ایک اچھے عمل کو اچھا عمل رہنے دیا جائے یہ اچھا ہے، یا اچھے عمل کو برا بنا دیا جائے یہ اچھا ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ اچھے عمل کو اچھا رہنے دیا جائے اور اچھا بنایا جائے وہی اچھا ہے۔ تو جب وہی اچھا ہے تو اس اچھے کو ہم لوگ کیوں نہیں اپناتے کہ یہی ہمارے لیے اچھا ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد ہمیں اچھا بنانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا عزاداری کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل، اور اس میں ریا درکار ہو، دکھاوے کا عمل ہو، تو یہ نماز خود ایک اچھا عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی کو بات چھوڑ دیجیے، ہماری بات سن لیجیے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اب اس کے بعد دیکھا کہ وکیل صاحب کی تشریف لے آئے، مسجد میں منع بھائی کی تشریف لے آئے اور بھی دوستان تشریف لے آئے۔ اس کے بعد میں نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، میں چلا زبردست قرات میں مسجد ہو نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا ہمارا ہوگا ان کے ذہن میں بس جائے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھے عمل کو بھی اچھا رکھنا ہمارا ہی کام ہے اور اچھے عمل کو برا بنانا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کل جو حدیث پیش کی گئی تھی جس میں کئی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی، اس میں ایک یہ بھی جملہ تھا کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مصباح الہدیٰ ہیں، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں، وسفینۃ النجات اور سفینہ نجات ہے، عزت کے امام ہیں، علم بحر بیکراں کے امام ہیں، وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں کل ہوئی۔ ان میں سے جو ایک جملہ ہے اس کے اوپر آپ تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو کہا گیا یہ مصباح الہدیٰ ہے، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں، یہ مصباح سے کیوں تعبیر کی گئی پورے طور چاہتا ہوں۔ یہ مصباح سے، مصباح کے معنی چراغ کے ہیں، سراج کے معنی بھی چراغ ہے نا؟ توجہ، مصباح کے معنی بھی چراغ، سراج کے معنی بھی چراغ، اور قندیل آتی ہے اس کے معنی بھی تقریباً چراغ کے ہیں۔ یہ الگ الگ لفظ ہیں جو چراغ کے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ چراغ سے جو تعبیر کیا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سورج زیادہ روشنی پہنچانے والا ہے یا چراغ مصباح؟ سوال ہے نا، سوال یہ ہے کہ سورج زیادہ روشنی پہنچاتا ہے مظفر صاحب یا چراغ؟ چاند زیادہ روشنی پہنچاتا ہے یا چراغ؟ پیغمبر اکرم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ان الحسین شمس الہدیٰ؟ کیا کہنا توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ ان الحسین شمس الہدیٰ،
کہ ہدایت کا سورج ہے حسین، یہ بھی نہیں کہا کہ ان الحسین بدر الہدی، کہ ہدایت کے چاند ہے امام حسین، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ چاند بھی روشنی پہنچاتا ہے، سورج بھی پوری دنیا کو منور کرتا ہے، آخر کیوں ایسا کہا؟ چراغ سے کیوں تعبیر کیا پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کو کہ یہ مصباح ہدی ہے، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں۔ عزیزوں توجہ چاہتا ہوں کہ اگر سورج کہہ دے، پوری توجہ، سورج کہہ دے تو اندھیری بعض اندھیری کوٹھریاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے چاند اپنی جب چاندنی بکھیرتی ہے تو وہ چاندنی جو ہے وہ گھروں کے اندر نہیں پہنچتی، گھروں کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں کہ سورج جب یہاں طلوع ہوتا ہے تو کسی اور جگہ نہیں ہوتا، جب چاند یہاں طلوع کرتا ہے تو کسی اور جگہ طلوع نہیں کرتا، لیکن حسین نام ہے وہ کہ جہاں طلوع کرتا ہے وہیں رہتا ہے، جہاں طلوع کیا وہیں رہا۔ اب کوئی کل یہ کہہ دیتا کہ آپ نے تو پیغمبر اکرم، آپ نے تو اس سورج، ہدایت کا سورج کہاں تھا، ہدایت کا چاند کہاں تھا، اب ہمارے گھر میں چاند کی روشنی آئی نہیں، سورج کی روشنی آئی نہیں تو ہم ہدایت کیسے پاتے؟ تو سورج اور چاند کا پتہ چل گیا۔ اب چراغ کے بارے میں دیکھیں کہ ایک جو ہے لوگ ترجمہ جی بھی کہتے ہو کہ سورج جو ہے دوسرا سورج نہیں بناتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بتا؟ سورج جو ہے وہ دوسرا سورج نہیں بناتا، چاند جو ہے وہ دوسرا چاند پیدا نہیں کرتا، لیکن جب چراغ آپ جلائیں گے تو اس سے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چراغ جلاتے چلے جائیں گے۔ ہزاروں چراغ نہیں، کروڑوں چراغ، بے انتہا چراغ آپ جلاتے چلے جائیں گے، اور جب بے انتہا چراغ جلاتے چلے جائیں گے تو ہر جگہ پھر حسینیت کا نام ہوتا چلا جائے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا انسان کو بیدار تو بولے دو، ہر قوم کو کہے ایک سلوات پڑھے محمد۔ یہ تعبیر اس لیے تعبیر کیا۔ اب یہ ہدایت کے چراغ لیکن کیسے ہدایت کیا، اس کی دلیل کیا کہ جب شب عاشور آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر سے اٹھا لیتے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ۔ کہا پوری تاریخ چلے جائیں، کوئی تاریخ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بتاتی کوئی دیا ہو نہیں، چراغ بجھا دیا۔ اس طریقے سے ہدایت دے دی تھی کہ چراغ بجھانے کے بعد بھی جب مولا نے کہا کہ وہ میں چراغ بجھا دے رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے، جب روشنی میں کہا تو امام حسین تنہا تھے، اور جب چراغ بجھایا تو 72 حسین بن گئے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، تو امام حسین نے اس طریقے سے ہدایت کی کہ ہم تنہا جو ہیں وہ اس طریقے سے پرورش دیتے ہیں کہ سب حسین بن جاتے ہیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
دوسرا جملہ کیا تھا؟ وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی. یہ نجات حسین کشتی ہے، یہ تعبیر نہیں. حسین کے امام حسین کے سلسلے میں یہ تعبیر نہیں آئی کشتی نجات کا، صرف کشتی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ سمندر میں یا بڑے بڑے دریاؤں میں جائیں تو بہت ڈھیر ساری کشتیاں ہوتی ہیں، بہت ڈھیر ساری کشتیاں ہوتی ہیں. آیا ساری کشتیاں جو ہیں وہ ایک ہی کام کے لیے ہوتی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. ساری کشتی جو ہے وہ سب کو نجات دے دیتی ہے؟ سمندر میں ہر کشتی جو ہے ہر ایک کو نجات نہیں دیتی، بلکہ نجات دینے والی کشتی جو ہے وہ بڑی مضبوط و مستحکم اور ایک ہوتی ہے جو ہر اعتبار سے اس کو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ دوسری کشتیاں جو بھاور میں پھنس جائیں، طوفان کے شکار ہو جائیں، اس کو نجات دے دیں. اسی طریقے سے جب انسانیت جو ہے گمراہی کے بھاور میں پھنس جائے تو امام حسین جو ہے وہ جیسے وہ نجات دیں، اور کل تک جو ہے یزید کی فوج میں رہتا ہوا جو ہے وہ مقام نہیں پا سکا جو امام حسین کے پاس آ کر کے علیہ السلام بن گیا، اور ایسا علیہ السلام بنا جو قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہی رہے گا. اس سلام پڑھے یہ ہے کشتی، اس کو کہتے ہیں کشتی. اب یہ دیکھیں کہ کشتی نجات فقط امام حسین ہے یا اور بھی کوئی؟ فقط امام حسین کے لیے کشتی نجات کا سینٹینس استعمال کیا گیا ہے، جملہ استعمال کیا گیا ہے، اور بھی ہے. عزیزوں، زیارتوں میں اور روایتوں میں بھرا تھا کہ مولا کائنات نے خود اپنے لیے کہا ہے کہ انا سفینۃ النجات. خود پیغمبر نے کہا علی کے لیے کہ یہ سفینۃ النجات ہے. دوسرے آئمہ کے لیے کہا کہ آئمہ جو ہے وہ سفینہ نجات ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کے علاوہ زیارت اربعین میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین سفینہ نجات ہے. اور ایک اور زیارت جو امام زمانہ سے متعلق ہے اس میں امام زمانہ کو سفینہ نجات کہا گیا ہے. پوری توجہ، ائمہ معصومین، تمام ائمہ معصومین کو سفن النجات کہا گیا ہے. سفن سفینے کی جمع ہے، سفن النجات یعنی نجات کی کشتیاں. اب توجہ چاہتا ہوں کہ جب سارے ائمہ نجات کی کشتی ہیں تو پھر اس طریقے سے خصوصاً کئی جگہوں پر امام حسین علیہ السلام کو سفینۃ المصباح الہدی اور سفینۃ النجات کہنے کی کیا ضرورت؟ عرش اعظم پر جو میں نے دوسری مجلس میں یعنی پہلے محرم کی مجلس میں کہا تھا شاید کہ عرش اعظم پر جو ہے جو خداوند متعال کو مکان بہت زیادہ پسند ہے وہ عرش اعظم ہے، اور وہاں پر لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کسی اور کے لیے نہیں لکھا ہے. یہ کیا خصوصیت ہے؟ یہی چیز، اس چیز کو جاننا ہے تو بھول کر رسالت پہ جانا پڑے گا. پیغمبر اکرم نے جب یہ فرمایا کہ سارے ائمہ جو ہیں وہ سفینۃ النجات ہیں، لیکن حسین کا سفینہ جو ہے وہ وسیع سفینہ ہے اور باسرعت سفینہ ہے، اس میں سرعت بھی پائی جاتی ہے اور کشادگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی اس میں تمام مذہب کے، تمام مسالک کے، تمام ادیان الفکر کے لوگ آ سکتے ہیں. اب فرش جو ہے کسی کی جاگیر نہیں. فرش پہ اگر کوئی بھی آئے، چاہے سنی ہو
خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے، خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن حسین کے گھر میں آ سکتے۔ یہ بات سبحان وسیع۔ اب دیکھیے کیا نجات جو ہے وہ سب پا رہی ہے، نجات جو ہے وہ سب پا رہی ہے، یعنی بس ہم نے حسین سے محبت کر لی مظفر صاحب کو نجات پا لیں گے؟ کیوں؟ فقط اور فقط ہم نے محبت تو نجات پا لیں گے؟ محبت آیا فقط محبت وہ دلیل دعوی دلیل ہے یا کچھ اور بھی چیز ہے جو دعوی دلیل؟ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر کہہ دو ان کنتم اگر تم لوگ تحبون اللہ، اللہ کو درست رکھتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کفایت نہیں کرتی بلکہ عمل بھی ہونا چاہیے، پیروی بھی ہونی چاہیے۔ عزیزو، تاریخ کا ایک بہت سنہری، تاریخ میں بڑے سنہرے قلموں سے لکھا ہوا ہے جناب نوح کا واقعہ، اسے آپ مطالعہ فرمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب جناب نوح نے کشتی بنائی اور سیلاب آیا، جب سیلاب آیا تو لوگوں کو بلانا شروع کیا، کہا جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا، پوری توجہ، جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ لیکن بہت سے ایسے تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ جناب نوح کی محبت جاگی اور بیٹا بھی بھاگ رہا تھا، اس کو بلانا شروع کیا، آجا بیٹے آجا، لیکن نہیں آیا۔ ان کی بیوی بھی غرق ہو گئی اور وہ پہاڑ پر بھاگتا رہا۔ ارے دیکھو، جب ہادی بلاتا ہے تو لوگ پہاڑ پر بھاگا کرتے ہیں۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، کبھی نبی نے، کبھی نوح نے کو بلایا تو پہاڑ پر بھاگتا ہوا نظر آیا، کبھی پیغمبر نے بلایا تو پہاڑ پر بھاگتے ہوئے۔ اس سوال پر جناب نوح نے کشتی میں بلایا، آنے والے جو آئے وہ کیا ہوئے؟ نجات پا گئے۔ لیکن سگی رشتہ داری سیلاب کے نظر ہو گئی، بیوی بھی سیلاب کی نظر ہو گئی، بیٹا بھی سیلاب کی نظر ہو گیا، دوسرے اعزاء و اقارب بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ محبت بیٹے کو ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو باپ سے محبت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اور بھی دوسرے اعزاء و اقارب کو جناب نوح سے محبت نہیں ہوگی۔ یہاں پر محبت جو ہے فقط کام نہیں آئی، چونکہ ان کا عمل ایسا نہیں تھا کہ تنہا محبت کام آئے، ان کی رشتہ داری جو ہے، رشتہ داری بھی نجات میں کام نہ آئی۔ اب یہ مت سمجھو کہ ہم رشتہ داری قائم کریں گے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ یہ بیٹیاں دینے والوں ذرا غور کرو کہ بیٹیاں دینے سے نجات نہیں ملتی بلکہ عمل کرنے سے نجات پانا ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں
کہ نماز پڑھیں گے نہیں اور 4 ہاتھ ماتھا کر لیں گے اور چلے جائیں گے جنت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جائیں گے نہ جائیں گے بات کی بات، میں تیرے بیٹا بتا رہا ہوں کہ محبت تنہا جو ہے وہ جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو کیسا بات ہے؟ محبت تنہا جو ہے وہ آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ بڑے افسوس ہوتا ہے بسا اوقات مسجد میں کہ نماز صبح میں اگر میں نہ ہوں تو وہی وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک کی مسجد میں وحدہ لا شریک نماز صبح میں، نماز ظہرین، نماز مغربین، نماز مغربین ایک ساتھ بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات۔ دعوی محبت دعویٰ نہیں چاہیے، دلیل چاہیے، اور دلیل جو ہے وہ پیروی اور عمل، دلیل جو ہے وہ پیروی اور عمل ہے۔ اس سب آپ نے محمد وعلا جو عرض کیا کہ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے نہیں پڑھنا، دعویٰ محبت میں دلیل چاہیے۔ دلیل جو ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کو دوست کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو، پیروی کرو۔ دعویٰ کافی نہیں ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء بعض فقہاء نے کہا کہ کربلا جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے، فلسفہ کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ کربلا ہے کیا، کیوں واقع ہوئی کربلا؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پہلے امام حسین کو کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد دل میں اتاریے اور بسائیے، اور جب دل میں اتاریے گا اور بسائیے گا تب جا کر کے لبیک یا حسین کہنے کے اوپر ہاتھ اٹھیں گے، اور جب لبیک کہنے کے اوپر ہاتھ اٹھے گا تو اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا امام حسین نے کیا کہا، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ مراحل ہے، لبیک یا حسین فقط کہنا نہیں ہے، لبیک یا حسین فقط کہنا نہیں ہے، لیکن جو لبیک یا حسین کہتا ہے، جس نے کربلا کو سمجھا، جس نے لبیک یا حسین کو سمجھا، سمجھنے کے بعد دل میں اتارا اور اپنے پاس اس کو بسایا، پھر اس کے بعد جب عملی اقدام کرتا ہے، جب عملی اقدام کرتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ فرش اعلیٰ جو ہے یا حسین جو ہے کسی مسلک سے معین نہیں، کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہو رہے ہیں وہ 2 وجہ سے ہو رہے ہیں، یا حسین کی وجہ سے یا جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے تو شیعہ ہو رہے ہیں، وہ اہل سنت ہے، اہل سنت سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے زیادہ شیعہ ہو رہے ہیں، لیکن جو غیر مذہب والے ہیں وہ حسین کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایک بات کھلا، ایک حسینی اس زمانے میں ایسا پیدا ہوا کہ
کربلا سے جنگ نہیں ہے، کربلا ایک فکر ہے، کربلا آئیڈیالوجی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر بسانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بس جائے گا تب پھر اقدام ہوگا، تو سب کی حالت جو ہے خراب ہو کر کے رہ جائے گی۔ پھر سارے سپر پاور کے ٹنکے جو ہیں وہ گھرے کے گھرے رہ جائیں گے، اور سپر پاور کو جو بھیک منگا بنا دے، پوری دنیا سے ٹرمپ بھی مانگتا رہا کہ تم آؤ میری مدد کرو، تم آؤ میری مدد کرو، تم آؤ میری مدد کرو۔ جس نے سپر پاور کو جو اپنی طاقت کا لوہا منوانے چلا تھا اس کو بھیک منگا بنا دیا، جس نے بھیک منگا بنایا اس کو ایران کہتے ہیں، اور ہماری کہتے ہیں سلوات بر محمد۔ یہ حسینی مکتب کے پروردگار ہیں۔ تم کہو گے ہم سویلائزیشن بھی نہ دیں گے، یہ 72 کے ماننے والے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، کربلا سمجھا ہی نہیں انہوں نے، یہ کربلا سمجھ کر کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں چھیڑو گے تو ہم تم کو چھوڑیں گے، اور یہی ہوا، چھوڑا بھی نہیں، چھوڑا بھی نہیں۔ عزیزو، اچھی شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا، جب لوگ شہید ہوتے تھے تو زوجہ بیٹی ماں آ کر کے عجیب بیان کرتی تھی۔ ایک ویڈیو نظر سے گزری، جوان بیٹا شہید ہو گیا، آ کر کے کہتی ہے اے میرے بیٹا میں تو نہیں رہوں گی، اور وہ دل سے رو رہی، جو جذبات ہے رونا فطرت کا تقاضا ہے، بیٹا میں نہیں رہوں گی، میں نہیں رہوں گی، پر جا کے بیٹی زینب سے کہنا، پر جا کے بیٹی زینب سے کہنا کہ میں آن محمد کی وجہ سے میں نے صبر کر دیا، میں نے آن محمد کی وجہ سے صبر، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جنگ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے، یہ فکر ہے، فکر پروان چلی، سویلائزیشن دکھانے کے ساری عورتیں سارے بچے باہر آ گئے، کوئی گھر میں نہیں، مٹاؤ دیکھتے ہیں، تم کہاں تک مٹاؤ گے، تم مٹاتے تھک جاؤ گے، ہم مٹتے نہیں سکیں گے۔ ایک سلوات رہے محمد دیکھیں کہ ابتدائی بشریت سے لے کر آج تک کتنی جنگیں ہوئی، بہت سی جنگیں ہوئی، ہزاروں جنگیں ہوئی، لیکن ایک دن کی جنگ، ایک ہفتے کی جنگ، ایک سال کی جنگ، کئی سال تک جنگ چلتی ہے، لیکن ہر جنگ کے بعد چاہے ہارنے والا ہو چاہے جیتنے والا، نقصان دیکھیے دونوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم ظاہری طور پر بالکل اور سب محسوس کر رہے ہیں کہ ایران جیت گیا، لیکن جیت گیا اس کا کیا مقصد؟ ایران کو نقصان نہیں ہوا، نقصان بہت ہوا ہے، نقصان بہت ہوا ہے، لیکن ایران جیت گیا، امریکہ ہار گیا، اسرائیل ہار گیا، سعودیہ ہار گیا، کویت ہار گیا، بحرین ہار گیا، قطر ہار گیا، جارڈن ہار گیا، یہ سارے ہار گئے، ایران جنگ جیت گیا، لیکن نقصان اس کا بھی ہوا۔ جتنے بھی کائنات میں اب تک جنگیں لڑیں گے، پوری توجہ مسئلہ چکا، اور اس کے بعد میں اس تمام پوری تاریخ بشریت میں جتنے بھی جنگیں لڑیں گے، ہارنے والے نے بھی اپنی بھرپائی کر لی،
اپنے نقصان کو پورا کر لیا، جیتنے والے نے بھی اپنے نقصان کو پورا کر لیا، اپنی چیزیں جو ضائع ہوئی تھی اس کو بنا لیا۔ لیکن 1400 سال پہلے جو کربلا کے میدان میں جنگ لڑی گئی تھی، وہاں 1400 سال کے بعد بھی امام حسین نے وہاں اس طریقے سے پٹکا تھا، اس طریقے سے مات کیا تھا کہ 1400 سال بعد بھی آج تک یزیدی اپنا سر نہیں اٹھا سکی۔ صلوات پڑھے محمد۔ یزیدی آپ کے سر نہیں اٹھا سکے، ایسا بات کیا آپ سے۔ سارے جنگیں دنیا میں جو کیوں؟ اس لیے کہ حق و باطل کی جنگ، حق و باطل کی جنگ، حق قرآن پر پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ صلوات علی محمد وعلی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام ہمیشہ بلند ہے، اس کے اوپر کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بلند ہو رہا ہے تو اپنے گریبان کو جھانکو کہ ہم نے انہیں بلند ہونے کیوں دیا، نہیں تو وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ یہیں دیکھ لیں انڈیا میں جس دن مسلمان متحد ہو گئے اس دن اسلام کا ڈنکا بجے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ متحد نہیں ہو رہا، متحد نہیں ہو رہا۔ بس عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ گزر گئی، آپ حضرات مسلسل شام رات سے عزاداری کرتے چلے آ رہے، جیسے جیسے دن گزر رہا ہے ویسے ویسے آل محمد پر اذیتوں کی، مسائل کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹنے لگے گے، اور دھیرے دھیرے ان کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جناب اور کے مسائل واپس آنے کی خدمت میں پیش کروں کہ جو خور، جس کو جو کل تک نام خور دیا جاتا تھا، آج عاشور انہیں علیہ السلام کہا جانے لگا۔ کیوں؟ انہوں نے محبت بھی کی اور اطاعت بھی، محبت بھی کی اور اطاعت بھی کی۔ اب جب وہ قوم سمجھ گئے کہ جنگ ہو کر رہے گی، جنگ ہو کر رہے گی، کوئی چارہ نہیں ہے، بار بار وہ مشکوک بنے رہے، شک میں مبتلا رہے، مشکوک رہے کہ شاید یہ جنگ ٹل جائے، جنگ نہ ہو۔ لیکن جب کنفرم ہو گیا کہ جنگ ہو کر رہے گی، اسی وقت انہوں نے اپنے گھوڑے کو اٹھایا، اور جیسے ہی گھوڑے کو اٹھایا بیٹے نے کہا تنہا مت جائیے، مجھے بھی لے کر کے چلیے۔ غلام نے کہا ہاں مجھے بھی لے کر کے چلیے۔ عزیزو سوگوارو، یہ کیسی جنگ تھی، کیسے امام حسین تھے، غلام بھی جانا پسند کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے کر کے چلیے، بیٹا بھی۔ وہ تینوں کے تینوں چلے آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ جیسے ہی آئے امام حسین نے دیکھا کہ یہ کوئی آ رہا ہے، پتہ چلا کہ حر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حر پہنچے استقبال کے لیے سب بڑھے، سب تو بڑھ گئے، استقبال کر لیا، لیکن مہمانی کی بات آئی، امام حسین نے کہا تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ جب ہمارے پاس پینے کا پانی بھی نہیں، تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ ہمارے پاس پینے کا پانی بھی نہیں۔ اور نے اپنی مہمانی کے سلسلے میں کہا میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، لیکن مجھے
سب سے پہلے مرنے کی اجازت دیجیے، چونکہ میں آپ کو یہاں پر گھیر کر کے لایا ہوں، میں نے گھیرا آپ کو اور آپ میں یہ سبب بنا کہ آپ یہاں تک آئے۔ امام حسین نے کہا نہیں، تم مہمان ہو، مہمان کو نہیں بھیجا جا سکتا، مہمان کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ بات آگے بڑھی، بات آگے بڑھی، حور کا بیٹا جاتا ہے جنگ کے لیے، میدان جنگ میں گیا، حور کا بیٹا شہید ہوتا ہے، آواز دیتا ہے یا ادرکنی ادرکنی، مدد کو آؤ، مدد کو آؤ۔ حور دوڑے، ساتھ میں امام حسین بھی ایک طرف سے دوڑے۔ وہاں جب پہنچے امام حسین نے دیکھا کہ حور کے بیٹے کا سر حور کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے کہا اے حور، تم ہٹ جاؤ، جوان کی میت باپ کے زانوں پر صحیح نہیں۔ میرا دل بھر آیا، اے مولا، عصر عاشور کیا ہوگا جب علی اکبر شہید ہوں گے تو کوئی نہیں ہوگا، اکیلے آپ کو کلیل جوان کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا ہوگا، اور لاش جب اٹھ نہیں سکے گی تو آپ کہیں گے اے بنو ہاشم کے بچوں، آؤ میری مدد کرو۔ بس ارباب اعضاء، آوازیں بلند ہو چکی، خدا آپ کے ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور آنسوؤں کو خداوند متعال رومال سیدہ میں جگہ دے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جناب حور میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں۔ میدان کارزار میں جب تشریف لائے، جنگ شروع ہوئی، ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جناب حور شہید کر دیے جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے مولا ادرکنی، یا مولا، مولا ادرکنی، مولا۔ امام حسین جو ہے مدد کے لیے جاتے ہیں، وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ امام حسین نے دیکھا کہ حور کا سر شکافتا ہے، ہم کا سر شکافتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہے، خون رکنے کا نام نہیں لیتا۔ جناب سیدہ نے جو رومال دیا تھا اس رومال سے حور کے سر کو باندھ دیا، اور وہ اس رومال سے حور کا بہتا ہوا خون رک گیا، حور کی روح قبض حضوری سے پرواز کر گئی۔ اے مولا، آپ نے تو حور کی پیشانی پہ لگے ہوئے زخم پر سے خون ابلتے ہوئے کو بند کر دیا، لیکن آئے عباس، جب سر میں گروز لگے گا، ماتھے سے خون نکلے گا، آگ میں آگ کے جم جائے گا، اس وقت کیا کیجیے گا؟ وَسِلَامٌ وَدِيلَ سَلَامٌ کو قبول فرما، مسلمان کے ظہور میں تعجیل فرما، جو مریض ہیں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ایک نامتے کی بہت اچھے نام خان، ان کا کل ہارٹ کا آپریشن ہے، خدایا مریض حال جن کے ہارٹ کا آپریشن ہے، کل انہیں اچھے طریقے سے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا آپریشن کو کامیاب فرما، اور انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما۔ جنت زہرا و آبی و بالہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ایران کو